بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ ذکر کریں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز کے اندر تسبیحات اذکار جو کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نماز جب شروع کرتے ہیں وہ نماز تکبیر تحریمہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ فوراً ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے ثنا سے نماز کی ابتدا کرنی ہے۔ ثنا سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورت سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحسن ہے۔ جب بھی کسی سورت سے ابتدا کی جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحسن ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو کے کہنا چاہیے۔ رکوع کہنے کے بعد سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور کہتے ہیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر جلسے میں بیٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدہ کریں گے تو 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ 3 مرتبہ سجدہ میں تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت سٹارٹ کی جائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اسی ترتیب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کسی سورت کو پڑھا جائے گا۔ پھر رکوع کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ تکبیر کہنے کے بعد رکوع کیا جائے گا۔ رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں بتا چلا جائے گا کیا جائے گا۔ تو یہ 2 رکعتیں ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ جب 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی، 2 رکعت کے بعد تشہد ادا کیا جائے گا تو تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم دعا پڑھیں گے اور دائیں بائیں سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اگر ہماری 2 رکعت نہیں ہے، 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے تو دیکھیں گے کہ یہ نماز فرض ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر یہ نماز فرض ہے، فرض نماز میں ہم عبدہ و رسولہ تک تشہد مکمل پڑھنے کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکعت کی ابتدا کریں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اگر یہ نماز فرض ہے تو۔ اس کے بعد ہم 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سجدہ ادا کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو یہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر چوتھی رکعت جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم چوتھی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہم رکعت آگے جیسے پڑھی جاتی ہے اس کو کمپلیٹ کی جائے گی۔ یہ ہے نماز فرض کا پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح اگر یہ سنت مؤکدہ ہے تو 2 رکعت اسی طرح پڑھی جائے گی کہ تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکعت کی ابتدا کریں گے اور سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر ہم کوئی سورت پڑھیں گے اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجود کے بعد پھر تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کریں گے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجود اور اس کے بعد نماز کے لیے یہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد ہوگا، تشہد کمپلیٹ پڑھا جائے گا اور اسی طرح نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اگر یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم 2 رکعت اسی طرح پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہیں، لیکن تشہد میں اس طرح ہے کہ عبدہ و رسولہ سے بعد میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھا جائے گا اور درود پاک پڑھنے کے بعد ہم دعا بھی پڑھیں گے لیکن سلام نہیں پڑھیں گے۔ سلام پھیرے بغیر ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی ہم ثنا سے سٹارٹ کریں گے تیسری رکعت۔ یہ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ثنا سے سٹارٹ کریں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ یہ 3 رکعت مکمل کریں گے رکوع سجود کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد رکوع سجود کے بعد نماز اسی طرح مکمل ہو جائے گی۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور فرائض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں
کہ اگر 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہے ہیں تو تک 2 رکعت پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف اور صرف ہم پڑھیں گے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، کوئی سورت یہاں پر نہیں ملانی۔ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا، درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، اور کوئی آگے دعا بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد 4 رکعتیں مکمل ہوگی، تشہد مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اگر یہ سنت غیر مؤکدہ ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ تشہد عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد درود پاک بھی پڑھا جائے گا، دعا بھی پڑھی جائے گی۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم صلاح سے سٹارٹ کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی، اور اسی طرح آگے رکوع سجود کے بعد یہ تیسری رکعت کمپلیٹ ہوگی۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے چوتھی رکعت کو ابتدا کریں گے، اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ تو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا یہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا کچھ طریقہ مختلف ہے، سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے، اور فرضوں کا ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔